الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی وہ گر اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی اور اس شعر پر خصوصی توجہ نئی تہذیب کا نقشہ عیا ہے نئی تہذیب کا نقشہ عیا ہے میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے نئی تہذیب کا نقشہ عیا ہے میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے شباب آور ہے سرخی اور پاؤڈر کہ 70 سال کی بڑھیا جوا ہے کہ 70 سال کی بڑھیا جوا ہے گناہوں میں کیوں ملوث ہو سوچو تو اے لوگوں لحد میں سرور و کونو مکان کا سامنا ہوگا اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بحمدہ تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے ایک مرتبہ میں اور آپ جمعہ کریم کی سعادتوں سے بہرور ہو رہے ہیں اللہ کریم اس کی برکتوں رحمتوں عنایتوں سے مجھے اور آپ کو مالا مال فرمائے آئے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چار ساز درد منداں کونین کی مسیحہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہ نوشہ بزم جنت حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزان محترم
جیسا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے نکاح کی برکتوں کے حوالے سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کیے تھے اور بہت سارے باتیں رہ گئی تھی. اللہ کی توفیق سے آج ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھروں کو اور خاندانوں کو، ہر معاملے کو شریعت کے دائرے میں سنت رسول کے مطابق، طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. میری اور آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کسی کی گفتگو کو صرف وقتی طور پر بیٹھ گئے ہیں سن لیں گے، آ گئے ہیں سن لیں گے، اس سے باہر نکل کر کے یہ ہماری نیتیں ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہم سنیں گے اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اس پر میں اور آپ عمل ضرور کریں گے، اسے اپنی گھروں کے اندر اسے لاگو کرنے کی، اپنے گھر والوں کو اس کا عملی جامہ پہنانے کی، اور جہاں تک اہل خاندان میں ہمارا چلتی ہے، ہمارا چلتا ہے، وہاں تک اس بات کو ہم لے کر کے جائیں گے اور اس شعر کو جو میں نے پڑھا اسے اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیں گے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اس لیے کہ کامیابی حضور کے طریقے پر چلنے سے ہے، نجات حضور کے راستے پر چلنے سے ہے، ایک انسان کی فلاح و بہبودی حضور کے اقوال کے مطابق اپنے شب و روز طے کرنے کا نام ہے. تو عزیزان محترم، ہماری سوسائٹی کے اندر نکاح وہ عظیم عبادت ہے کہ اللہ اکبر، جسے ہر فرد اور ہر خاندان کے مابین ایک جو ہے عظیم طریقہ کار کے ساتھ منایا جاتا ہے. نکاح نام ہے شادی کا، جسے آج شادی کہا جاتا ہے، اصل میں یہ لفظ نکاح ہے. تو المختصر اس پر کچھ تبصرہ کرنے کے بجائے ہم آگے بڑھیں. نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے نبی کے ذریعے دیا. اور دیکھیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ترک التزویج مخافۃ العیلیت فلیس منا. جو شخص محتاجی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے، تنگدستی کے ڈر سے نکاح کو ترک کر دیتا ہے، یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ اگر نکاح کروں گا بیوی بچوں کو کیسے کھلاؤں گا، ان کے مکان کا انتظام کیسے کروں گا، ان کے کھان پان کا انتظام کیسے کروں گا، صرف جو ہے اسی ڈر میں. اور یہ ڈر اس پر ایسا حاوی ہو چکا ہے، نہ وہ کماتا ہے، نہ وہ کچھ کام کرتا ہے، نہ وہ محنت مزدوری کرتا ہے، بلکہ اسی مفلسی کی وجہ سے اگر وہ نکاح کو ترک کر دیتا ہے، نکاح کا خیال ذہن سے نکال دیتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میری سوسائٹی کا نہیں ہے، وہ میری امت سے نہیں ہے، جو صرف اور صرف نکاح کو اس لیے ترک کر رہا ہے کہ وہ تنگدست ہے، وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے. تو عزیزان محترم، مفلسی، غربت، تنگدستی نکاح کے آڑ نہیں، یہ وہ عظیم رشتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ جمعہ میں نے سنایا، جنت جیسی عظیم جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے جو ہے جناب اما حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا. اور اللہ کا کلام کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا. اور فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو اور ہر رشتے کا
لحاظ رکھو، بے شک ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام یہ دیا اور کہا کہ تمہارا جوڑا اللہ نے تمہیں سے بنایا ہے۔ ذرا دیکھیں، ذرا تصور کریں، وہ خالق و مالک جس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، اگر اللہ چاہتا تو نئی مٹی سے جناب حوا کو پیدا کر سکتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اگر وہ کن کہہ دیتا آدم بھی پیدا ہو جاتے، جناب حوا بھی پیدا ہو جاتی اور یہ نسل انسانی کا سلسلہ رواں دواں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نہ جناب حوا کو نہ ہی مٹی سے پیدا کیا، نہ ہی کن کہہ کے پیدا کیا۔ اور ذرا دیکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالی اگر آدم کی انگلیوں سے پیدا کرتا تو انسان اپنی عورتوں کو انگلی پر نچاتا ہوا نظر آتا، اور اگر آدم جناب حوا کو یا پھر ایک خاتون کو اگر مرد کی پاؤں سے بناتا تو لوگ ایک عورت کو، ایک خاتون کو جو ہے وہ پاؤں تلے رونگتے ہوئے یا پاؤں کی جوتی بنا کر کے چلتے۔ یا پھر اللہ اگر انسان کے سر سے اگر ایک عورت کو پیدا کرتا تو پھر ایک عورت جو ہے، عورت کو معاشرے کے اندر سر پر ہی بٹایا جاتا۔ لیکن ذرا نظام قدرت دیکھیں، نہ اللہ نے انگلیوں سے پیدا کیا، نہ اللہ نے پاؤں سے پیدا کیا، نہ ہی اللہ نے سر سے پیدا کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم کی بائیں پسلی کے آخری حصے سے جناب حوا کو پیدا کیا اور پیدا کر کے بتایا لوگوں آدم کی پسلی سے، بائیں پسلی سے اس لیے بنایا گیا کہ بائیں جانب ایک انسان کا دل ہوتا ہے، اور بتایا گیا اس لیے حوا کو جناب آدم کی بائیں پسلی سے بنایا گیا کہ دل بائیں پسلی کے قریب ہے، تاکہ تمہاری خاتون نہ تمہارے دل سے دور رہے بلکہ وہ تمہارے قریب رہے، تم اس سے محبت کرو، تم اس سے پیار کرو۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم سے لے کر ہمارے اور آپ کے نبی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، حضرت عیسیٰ کے علاوہ ہر نبی کو حکم دیا کہ وہ نکاح، وہ جو ہے رشتہ ازدواج قائم کرے، وہ نکاح کرے۔ قرآن میں آیا، اٹھائے سورہ رعد ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور ان کے لیے اولاد کو ہم نے پیدا کیا۔ جناب عیسیٰ ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا، اور ان کے حوالے سے بھی آ گیا کہ وہ قرب قیامت آئیں گے، اور جب آئیں گے وہ بھی نکاح فرمائیں گے، اور نکاح فرمانے کے بعد ان کی بھی اولاد ہوگی۔ تو عزیزان محترم، نکاح ایک عظیم عبادت ہے، نکاح ایک عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے نکاح کیا اس کا آدھا دین مکمل ہوگا، اور باقی آدھے دین میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے اقوال، اللہ کے فرامین کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارے۔ عزیزان محترم، نکاح اتنا عظیم رشتہ ہے کہ اللہ اکبر، دو بول سے جڑ جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، دو بول سے جڑ جاتا ہے، ایک مرد اور ایک نکاح کے مابین قبول ہے کہنے سے نکاح جڑ جاتا ہے، اور اتنا مضبوطی کے ساتھ یہ رشتہ جڑتا ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت اس رشتے کو توڑ نہیں سکتی، کائنات کی کوئی طاقت اس رشتے کے اندر درار نہیں ڈال سکتی۔ بڑے بڑے رشتوں کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ خلش پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، لیکن نکاح ایسے عظیم جو ہے وہ فطرت انسانی کے لیے نمونہ دیا گیا کہ اللہ اکبر، سب ختم ہو جاتا ہے لیکن نکاح ختم نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے نکاح
کے لیے حوالے سے رسول کائنات علیہ السلام نے بارہا اپنی امت کو اس طرف توجہ دلائی کہ نکاح کرو، کہ نکاح کرو۔ عزیزان محترم، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جب دعا کرو تو اس انداز میں کرو، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری ازواج کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے دل کا قرار بنا، ہمارے لیے سکون و اطمینان کا ذریعہ بنا۔ تو عزیزان محترم، نکاح وہ عظیم عبادت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو انعقاد کرنے کی طرف ترغیب دلائی اور فرمایا جو شخص محتاجی کے ڈر سے نکاح کو ترک کر دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں ہمیں دیکھنا چاہیے نکاح تو ہو رہا ہے، کیا طریقے مصطفیٰ پر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکاح سنت ہے، نکاح کرو۔ تو مذہب اسلام نکاح کا طریقہ کار بھی ہمیں بتا رہا ہے، نکاح کا طریقہ کار بھی بتا رہا ہے۔ نکاح کرو کہ تمہاری نگاہوں کی حفاظت ہو سکے، نکاح کرو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہو سکے، نکاح کرو کہ تم معاشرے کا ایک مضبوط اور ایک ذمہ دار فرد بن کر کے تم آگے بڑھ سکو۔ اگر اس سے ہٹو گے تو ممکن ہے کہ تم گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے۔ جب یہ بتایا گیا تو مذہب اسلام نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح نکاح کرو، کن بنیادوں پر نکاح کرو اور کن چیزوں کے پیش نظر نکاح کرو۔ میں چند چیزیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ میرے گھر کا نکاح کا معاملہ ہمارے خاندان کے اندر کیا اسی بنیاد پر ہو رہا ہے یا اس سے ہٹ کر ہم نکاح کے محافل کو منعقد کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ وہ نکاح بابرکت ہے، وہ نکاح برکت والا ہے، وہ نکاح رحمت والا ہے، وہ نکاح سکون و اطمینان والا ہے، وہ نکاح سکون قلب والا ہے جو نکاح سنت کے مطابق کیا جائے، سنت سے ہٹ کر کے کیا جائے۔ نہ اس میں برکت ہے، نہ اس میں خیر ہے، نہ ہی اس کے اندر سکون قلب ہے، صرف اور صرف بے برکتی اور تباہی اور ہلاکت کا سامان ہے وہ نکاح۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، چونکہ گزشتہ جمعہ ہم نے اعلان کیا کہ کون سا نکاح بابرکت ہے اور کون سا نکاح بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ سب سے پہلے نکاح سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ ایک خاتون کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ایک خاتون میں کون سی چیزیں ہونی چاہیے، مجھے اور آپ کو اس پر توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ ماں باپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد ان کا اچھا نام رکھے، ممکن ہو تو ان کا عقیقہ کرے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، اور اس کے بعد جب وہ بالغ ہو جائیں تو اچھے خاندان میں ان کا نکاح کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نکاح 4 باتوں پر کیا جاتا ہے، 4 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے۔ اولاً کہا لمالہا، مال کی بنیاد پر، اور دوسرا لحسبہا، حسب اور نسب اور خاندان کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، اور تیسرا لجمالہا، خوبصورتی کے بنیاد پر، اور چوتھا کہا لدینہا، دینداری کے بنیاد پر۔ اور اس مقام پر رسول کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین نکاح وہ ہے جو دینداری کے بنیاد پر کیا جائے، جو دینداری کے بنیاد پر نکاح کیا جائے۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ اس حدیث کو اپنی نظر میں رکھیں، اپنی نگاہوں میں رکھیں، اپنے خیال میں رکھیں، اور دیکھیں
آج جتنی شادیاں ہو رہی ہیں، جتنے نکاح اور جتنے رشتے طے ہو رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ہر ایک کی فکر ہے مالدار گھرانہ ہونا چاہیے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ اگر لڑکی مالدار گھر سے آ رہی ہے تو اچھا ساز و سامان لے کر کے آئے گی، مال و زر لے کر کے آئے گی، بڑی جائیداد لے کر کے آئے گی۔ اور دوسرا، بڑے خاندانوں کو تلاش کیا جاتا ہے، ہم بڑے خاندان والے ہیں، ہم چھوٹے خاندان میں نکاح نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد تیسرا، اور یہ اتنا اہم بن گیا ہے کہ خوبصورتی کو دیکھ کر آج نوجوان ہر چیز کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا اس کا کردار کیسا ہے، یہ نہیں دیکھتا اس کا کیریکٹر کیسا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، بلکہ سفید چمڑی کو دیکھ کر، ایک خاتون کی خوبصورتی کو دیکھ کر اسی پر سب کچھ داؤ پر لگا دیا جاتا ہے۔ اور آج کل کی بچیوں کا حال بھی یہی ہے، وہ نوجوان ہینڈسم اور اسمارٹ دیکھنا چاہتی ہے، اور اس پر ساری چیزیں، گھر کی عزت کو، ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگا کر کے اپنی زندگی کا یہ اہم فیصلہ طے کر لیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ جو دینداری کی بات ہے، بہت کم خاندان ایسے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کوئی دینداری کی بنیاد پر نکاح کرتا ہی نہیں، کوئی اخلاق کی ہے آج بھی، اللہ ماشاءاللہ بہت سارے گھرانے ہیں، بہت سارے خاندان ہیں جو صرف اور صرف نکاح اس لیے کرتے ہیں یہ خاندان بڑا دیندار ہے، یہ خاندان کی بچی بڑی نیک ہے، بڑی پارسا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ چار بنیادیں رکھی گئی کہ مال کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، اور کہا اگر یہ تین کسی میں نہ ہو کوئی بات نہیں، بس یہ دیکھو دینداری ہے یا نہیں۔ اگر دینداری ہوگی، فرمایا گیا اس کی دینداری تمہارے جھونپڑے کو محل بنا دے گی، اور ایک غیر دیندار خاتون تمہارے گھر آئے گی تو محل کو اس قدر نیلام کر دے گی کہ وہ جھونپڑے سے بدتر ہو جائے گا۔ یہاں بات آئی، اللہ اکبر، ایک عرب کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، توجہ فرمائیے، ایک عرب کا شاعر گزرا ہے۔ اس نے جب اس کے بچے اس کے سامنے جوان ہوئے تو اس نے اپنے بچوں کو بٹھایا، بٹھا کر کے پوچھا، بٹھا کر کے اس نے اپنے بچوں سے وہ کہتا ہے، جانتے ہو میں نے تم پر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے احسان کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے تم پر ایک ایسا احسان کیا ہے جو تم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اسی احسان کا بدلہ آج میں تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں۔ تو بیٹوں نے کہا، اے والد محترم، ابا جان، آپ نے کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے ہم پر پیدا ہونے سے پہلے کیا احسان کیا۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد آپ نے ہمارے بچپنے سے لے کر جوانی تک آپ ہماری پرورش کرتے رہے، آپ ہمارے کھانے پینے کا، لباس کا، رہنے کا، ہماری تعلیم و تربیت کا آپ انتظام کریں گے، احسان تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کون سا احسان ہے جو آپ نے ہم پر ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کیا۔ تو جب ان کے بیٹوں نے جب یہ سوال کیا تو اس شاعر نے کہا، بیٹے میں پیشے سے شاعر ہوں، شاعر جو شعر و شاعری لکھتے ہیں، شاعر ہوں، اور شاعر کا ایک مزاج ہوتا ہے اور اسی مزاج میں اس کی شاعری ڈھلتی ہے، اور جو شاعر عاشق نہ ہو وہ شاعری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کوئی محبوب ہو کہ اسی کے زلف و زنجیر پر وہ شعر کہتا ہے، اور اللہ نے ہمیں ایسا محبوب دیا ہے، قربان جائیں آمنہ کا لال ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ تو اس نے کہا، میں نے تم پر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے احسان کیا۔ تو بیٹوں نے جب پوچھا، بیٹے میں پیشے سے شاعر ہوں، میری طبیعت یہ تھی، جب میں نے نکاح کا ارادہ کیا
تو میرے ذہن میں یہ باتیں آئی کہ میں جس سے نکاح کروں وہ خاتون اتنی خوبصورت ہونی چاہیے، اس کے بال ایسے ہونے چاہیے، اس کی جو ہے زلفیں ایسی ہونی چاہیے، اس کی آنکھیں ایسی ہونی چاہیے، ساری چیزیں میرے ذہن میں ایک نقشہ تھا۔ ایسی خاتون کے تلاش میں میں نکلا تو اچانک میرے دل نے کہا کیوں نہ میں ان ساری چیزوں کو ہٹا دوں، اس کو بنیاد بناؤں، میں ایسی خاتون کا انتخاب کروں گا جو میرے لیے نہ صحیح میری اولاد کے لیے بہتر ماں بن سکتی ہو، جو میرے اولاد کے لیے بہترین ماں کا رول ادا کرے۔ اس لیے کہ میں بارہا یہ کہتا ہوں، ماں کی گود اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہے۔ جب ماں دیندار ہوتی ہے تو دین اس کی نسلوں میں پروان چڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے جن کی مائیں نیک تھی ان کی اولادوں کو آپ پڑھ لیں، آج بھی دنیا ان ماؤں کی عظمت و طہارت و اخلاق پر اش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خدا کی قسم، ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا غوث الاعظم جیسا پیدا ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹے حسن اور حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں، اور ماں نیک ہوتی ہے، ماں پاکیزہ ہوتی ہے تو اس کی گود میں نبیوں کے امام کو ڈالا جاتا ہے۔ اور اسی کی بنسبت اسی تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے، ماں نکمی ہو، نبی کے نکاح میں ہو تو نوح کا بیٹا گمراہ ہو جاتا ہے، نبی کا بیٹا گمراہ ہو رہا ہے۔ وجہ باپ کی پرورش نہیں، ماں کا ایمان ہے۔ ماں گمراہ تھی، بیٹا بھی گمراہ ہو گیا۔ تو اللہ اکبر، یہاں بات ذہن میں آئی، ایک انگریز مفکر نے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے کہا تھا کہ اس عنوان پر پروگرام تھا، اس عنوان پر ایک بہت بڑی کانفرنس تھی کہ کون سی قوم بہترین ہے، مسلم قوم، ہندو قوم، عیسائی قوم، سکھ قوم، کون سی قوم بہترین ہے، اچھی قوم کون سی ہے۔ اس نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا، بہت ساری چیزوں کو سنا، جب اس کے بولنے کا موقع آیا تو وہ کھڑا ہوا۔ تم یہ نہ دیکھو کون سی قوم اچھی ہے کون سی قوم بری ہے، بحث ختم کر دو، تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا۔ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا، اس لیے کہ اچھی مائیں ہی ہے، اچھی مائیں ہی ہے جو اچھے بچوں کو پیدا کرتی ہے اور اچھے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرو تو اس نکاح کے اندر بنیاد دینداری کو بناؤ، اس نکاح کو بنیاد دینداری کو بناؤ۔ اگر مال دیکھ کر کے نکاح کرو گے تو مال تمہیں انگلیوں پر نچائے گا، وہ مال تمہیں انگلیوں پر نچائے گی۔ مال کی بنیاد پر اگر نکاح کرو گی وہ خاتون تانا دے گی، تم کیا تھے، تمہاری حیثیت کیا تھی، میرے باپ کے مال نے تمہیں چڑھایا، میرے باپ کے مال نے تجھے سنبھالا، میرے باپ کے مال نے تمہیں مضبوط بنایا۔ اگر مال کی بنیاد پر نکاح کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ اگر خاندان کے حسب اور نسب کو دیکھ کر کے اگر نکاح کرو گے تو وہ کہے گی تمہیں کوئی پہچانتا تھا، تمہیں کوئی جانتا تھا، ہمارے خاندان نے تمہیں پہچانوایا، ہمارے خاندان کی وجہ سے تم نے 4 لوگوں کے درمیان تمہاری پہچان ہوئی۔ اور فرمایا آخر تیسرا، اگر خوبصورتی کے بنیاد پر نکاح کرو گے تو کہا خوبصورتی ختم ہو جائے گی، خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اگر دینداری پر نکاح کرو گے تو تم ختم ہو جاؤ گے، لیکن دینداری ختم نہیں ہوگی۔ مال دنیا تک، حسب نسب دنیا تک، خوبصورتی دنیا تک، دینداری ماں کی گود سے لے کر قبر تک انسان کے ساتھ چلتے ہیں اور ساتھ رہتی ہے۔ تو کہا کہ دینداری کو نکاح کی بنیاد بناؤ۔ میں نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا کہ آج کل نوجوان سوشل میڈیا پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر
سنیپ چیٹ پر اچھی ڈی پی دیکھ کر اچھا چہرہ دیکھ کر پسند کر بیٹھتے ہیں، اور بعد میں نتائج اتنے بھیانک اور اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ نوجوانوں، یہ جو خوبصورتی چہرے کی، یہ رنگ کی خوبصورتی، اگر یہی تم خوبصورتی سمجھتے ہو تو تمہیں جاننا چاہیے، تمہیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ تم بلال کی خوبصورتی کو کن نگاہوں سے دیکھو گے۔ اس لیے کہ بلال اتنے خوبصورت ہے کہ جنت سے حوران بہشت جھانک جھانک کر کے کہتی ہے مولا میرا نکاح بلال کے ساتھ کر دے، اس لیے کہ بلال کے رنگ پر نہیں، بلال کے دل میں جو محبت رسول ہے ہر ایک کی نظر آج بھی اسی پر ہے۔ جو خوبصورتی کے بنیاد پر نکاح کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کالا رنگ خوبصورتی نہیں ہے، سفید رنگ ہی خوبصورتی ہے۔ کالی عورت کالے رنگ کی دیکھیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ کا کلام کہتا ہے ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے، بڑا حسین پیدا کیا ہے، اور اسی حسین کو اللہ نے اپنی کائنات صغرا کہا، یہ میری چھوٹی کائنات ہے۔ تو اب یہاں پر جو کالے اور گورے کا جو جھگڑا ہے، آپ تاریخ کے جھروکے میں جھانک کر کے دیکھیں، پتا چلے گا ہارون رشید کی دو کنیزیں تھی، وہ آپس میں جھگڑ رہی تھی کہ ایک کنیز کہتی ہے خوبصورتی تو سفید چمڑی سے ہے، سفید رنگت سے ہے، اور کالا رنگ تو بدصورتی کی علامت ہے۔ بحث ہونے لگی، ایک کنیز کہتی ہے بہن تجھے میرے کالے رنگ پر اعتراض ہے اور تجھے اپنی سفید چمڑی پر بڑا فخر ہے، تو اس نے جو خوبصورتی کے راز سے جو پردہ اٹھایا، آپ بھی اگر اسے ذہن نشین رکھیں گے تو ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا ہوں گی۔ دیکھیں، نہ سفید رنگ خوبصورتی ہے، نہ ہی کالا رنگ بدصورتی ہے، سب اللہ کے ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اب وہ جو ہے جس کی رنگت کالی تھی، وہ کہتی ہے کہ بہن دیکھ، اگر میرے بدن پر، چونکہ میرا پورا وجود کالا ہے، اگر میرے بدن پر تیرے حسن میں سے، توجہ کیجئے، تیرے حسن میں سے تھوڑا سا حصہ میرے بدن پر آ جائے تو لوگ کہیں گے یہ تو کوڑ سے ہو گیا۔ اگر ایک کالے رنگت والے پر سفیدی آ جائے ایک سکے کے برابر، لوگ کہیں گے اسے کوڑ ہو گیا، اسے برس ہو گیا، یہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ بہن، کالا رنگ اتنا خوبصورت ہے، اگر تیرے اوپر تھوڑا سا ہلکا ہی ایک نقطہ لگایا جائے، دنیا کہتی ہے کہ خوبصورتی پر جو ہے وہ کالے رنگ کا پہرا لگایا گیا ہے۔ تو یہ دل اور یہ کالا رنگ خوبصورتی کی علامت ہے۔ تو یہ کالے گورے رنگ کے جھگڑوں سے نکلیں، اپنے بیٹوں کا نکاح، اپنی بیٹیوں کا نکاح دینداری کے بنیاد پر کریں۔ اور یہ آج کل جو رائتہ ہم نے پھیلایا ہے، آج ایک نکاح کا بجٹ کم سے کم 5 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ تک جو گیا ہے، اسے ہمیں ختم کرنا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا، عمل کی نیت سے ہم سنیں گے، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، نکاح میں برکت ہوگی، شرط ہے نکاح طریقے مصطفیٰ پر کیا جائے۔ اب دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں برکت والا نکاح کون سا ہے؟ میں پہلے ذرا پوچھ لوں، کون چاہتا ہے کہ ان کے گھر کے اندر نکاح کی برکتیں آئیں؟ ذرا آپ چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چاہتے سب ہیں، عمل ہم سب کو کرنا پڑے گا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، برکت والا نکاح وہ ہے جس میں
کم خرچ ہو۔ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو، جس میں خرچہ بالکل نہ کے برابر ہو۔ فرمایا وہ برکت والا نکاح ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے بالکل حق کے مہر جو ہے، حق مہر جو ہے بالکل معمولی ہونا چاہیے، کم خرچ ہو، حق مہر معمولی ہو، اور اس انداز میں نکاح کیا جائے، نہ لڑکے والوں پر نہ لڑکی والوں پر کسی پر کوئی نکاح کے بعد قرض نہ ہو۔ نکاح کم ایسا ہونا چاہیے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، کم خرچ ہو، مہر کم ہو، کوئی مقروض نہ ہو، اور کسی طرف سے کوئی شرط نہ ہو، اور اللہ کے بھروسے اپنی بیٹی کو دے دیا جائے۔ اللہ کے بھروسے پر توکل کرتے ہوئے بیٹی کو دے دیا جائے۔ بات یہاں آئی، امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر جو قاضی شہر تھے، بادشاہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس قاضی کے گھر بھیجا کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کرائیں۔ قاضی صاحب سوچنے لگے کہ بادشاہ کے خزانے میں مال حرام کا بھی ہے، حلال کا بھی ہے، بیٹی جائے گی تو حرام حلال کی تفریق کیے بغیر کھائے گی۔ تو قاضی صاحب نکلے، مسجد میں جا کر کے بیٹھے، کونے میں ایک نوجوان کو دیکھا جس کی زلفیں بکھری ہوئی، لباس پھٹا ہوا، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے۔ قاضی صاحب نے کان میں جا کر کے کہا بیٹے نکاح کرے گا، بیٹے نکاح کرے گا۔ قاضی صاحب کے سوال پر اس نے کہا، اس نوجوان کا نام جو تھا وہ مبارک تھا، یاد رکھیں وہ مبارک تھا۔ اس نوجوان نے کہا قاضی صاحب مجھ غریب کو بیٹی کون دے گا، میں تو خود مسجد میں رہتا ہوں، میں تو خود مسجد میں رہتا ہوں۔ آپ قاضی صاحب نے کہا بیٹے فکر نہ کرنا، میں خود تجھے اپنی بیٹی دوں گا، اپنی بیٹی تیرے ساتھ بیاہ کراؤں گا۔ خدا کی قسم رات ہوئی، قاضی صاحب نے اپنی بیٹی کو اتنا کہا اے میری دختر نیک اختر، میں نے تیرا نکاح ایسے مرد کے ساتھ کیا ہے جو اللہ پر توکل رکھتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ رات ہوئی، جب دلہن کی رخصت ہوئی تو دونوں میاں بیوی اسی دسترخوان پر جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے کھانے لگے۔ تو کہا جو عبداللہ جو مبارک تھا، اس نے جب بیوی اور میاں نے دو دو لقمے کھا لیے، کھانے سے فارغ ہوئے، ایک روٹی بچی تھی تو اس مبارک نے جو ہے وہ روٹی کو اٹھا کر رکھا اور کہا کل کے لیے کام آئے گا۔ وہ جو نیک خاتون تھی اس نے کہا میرے والد نے تو کہا تھا وہ اللہ پر توکل رکھتا ہے، اگر توکل ہے تو گھر میں روٹی نہیں ہونی چاہیے، اسے صدقہ دیں۔ ایسی ماں کی نسل میں تاریخ گواہ ہے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اسی بیٹے کو دنیا عبداللہ ابن مبارک کہتی ہے۔ بڑے بڑے محدثین کی جب فہرست بنائی گئی اس میں ایک نمایاں نام چمکتا ہوا اسی خاتون کے آگوش میں پیدا ہونے والا عبداللہ ابن مبارک ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اے نعمان کیا لایا ہے، میں اپنی نجات کے لیے اسی بیٹی کا بیٹا عبداللہ ابن مبارک کو پیش کروں گا، اللہ یہی لایا ہوں، اسی میں نجات ہوگی۔ تو یہ اصول ہمیں دیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نکاح کم خرچ میں ہو، بوجھ نہ ہو، مہر معمولی ہو، اور ان اعظم النکاح ببرکت ایسرہ مؤنہ، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس کا خرچہ کم ہو، سادہ ہو، مہر آسان ہو، اور اخیر میں بس نکاح کس چیز کا نام ہے اور آج ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ کہہ کر یہاں گفتگو کو میں سمیٹ لوں گا، اور جو بھی باتیں ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ پھر اسی کو لے کر کے چلیں گے۔ نکاح میں کل 6 باتیں ہیں جس پر پورا نکاح ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے ان 6 میں سے کسی ایک پر بھی توجہ کی ہوگی۔ 2 فرض ہیں، 6 باتوں میں 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں۔ 2 فرض
एक वाजिब, 3 सुन्नतें। 2 फर्ज क्या है? एजाब व कबूल। पूछा जाता है मैंने फलां के साथ फलां के बेटे के साथ फलां के साथ आपका निकाह किया, और जो जवाब में आता है मैंने कबूल किया, तो इसी का नाम है एजाब व कबूल। ये फर्ज है निकाह के लिए। और दूसरा, 2 गवाहों के सामने निकाह होना चाहिए। ये 2 फर्ज हुए। और उसके बाद एक वाजिब, महर वाजिब है, जो महर अदा किया जाता है वो महर वाजिब है। 2 फर्ज हुए, एक वाजिब, महर वाजिब है। और उसके बाद 3 सुन्नतें। 3 सुन्नतें, अव्वल खुतबे निकाह, उसके बाद चौहारे तकसीम किए जाते हैं, मिस्री खजूर जो रखे जाते हैं इसी को चौहारा कहा जाता है। और उसके बाद हस्बे तौफीक वलीमा। बस इसी का नाम शादी है। ये जो शादी का कार्ड, ये हल्दी, ये मेहंदी, ये अकीका, ये सारी चीजें आज निकाह से जोड़कर इतना मुश्किल तर बनाया गया है। आज निकाह मुश्किल है और जिना आसान हो गया है। इन्हीं वजह ये 5-6 चीजें आप ज़हन नशीन रखें। 2 फर्ज, एक वाजिब, 3 सुन्नतें। बैंड बाजा ना भी हो निकाह हो जाएगा, बारात ना हो निकाह हो जाएगा, शादी का खाना ना हो निकाह हो जाएगा। देखें, आखिर में इसी पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। सादा निकाह सिर्फ सुन्नत ही नहीं है, आखिर तक सादा निकाह सिर्फ सुन्नत ही नहीं है, बल्कि दौरे हाजिर में सादा निकाह करना एक अजीम इनकलाब है, एक अजीम इनकलाब है। मैं अपने सोसाइटी के, अपने माशरे के, अपने तमाम जो सुनने वाले हैं जिन्हें अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है, वो अपने बेटों का, बेटियों का निकाह सादगी के साथ मस्जिद से करके दूसरों को पैगाम दें, ताकि दूसरों के लिए आसानी पैदा हो। इसलिए कि लोग अपनी नाक की बड़ी फिक्र करते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर मस्जिद से निकाह करके बेटी को रुखसत करूंगा, नाक कट जाएगी। याद रखें, कब्र में अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियों में अपने बच्चों का, बच्चियों का निकाह कराएंगे, जिंदगियां बर्बाद होंगी। तो कब्र में यही नाक है जो सबसे पहले कटेगी, यही नाक है जो सबसे पहले सड़ेगी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बे इख्तिदार अपनी। अल्लाह करीम के हुजूर दुआ गो हूँ, मौला तबारक व तआला अपने फजल से हम तमाम को सही मानों में सुन्नत रसूल के मुताबिक तमाम उमूर को अंजाम देने की तौफीक नसीब फरमा।